السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو دھان کی پنیری میں سے جڑی بوٹیوں کے کنٹرول کے حوالے سے ہے۔ دھان کی فصل میں جتنی بھی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں وہ کھیت میں نہیں اگتی، وہ ہماری جو پنیری ہے اسی کے ذریعے آگے ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ گھوڑا گھاس یہ بھی فصل میں نہیں اگتا، یہ ہماری پنیری میں سے ہی آگے جا کے کھیت میں منتقل ہو جاتا ہے، اور جب یہ کھیت میں منتقل ہو جائے تو پھر اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل اور بہت مہنگا پڑتا ہے۔ ایک تو سپرے بہت مہنگے ہیں، 6-7 ہزار روپے ایکڑ کا خرچہ پڑ جاتا ہے صرف سپرے کا، اور دوسرا یہ اتنی آسانی سے کنٹرول پھر بھی نہیں ہوتا۔ باقی جو جڑی بوٹیاں ہیں سوانکی وغیرہ اور چوڑے پتے والی 8 سیپڑ وغیرہ وہ تو کنٹرول ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا پھر کوئی حل نہیں۔ اس کا حل یہی ہے کہ آپ اپنی پنیری کو صحت مند اور جڑی بوٹیوں سے پاک رکھیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ پنیری میں ہی جڑی بوٹیوں کا خاتمہ کر دیا جائے تاکہ فصل جو ہے آگے وہ جڑی بوٹیوں سے محفوظ رہے۔ پنیری سے جڑی بوٹیاں کنٹرول کرتے وقت ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ جب بھی اس پر کوئی بھی ویڈیسائیڈ جس میں ونسٹا ہو گیا، فارم کلین ہو گیا، جعفر کی واکسی ہو گیا، سوات ایگرو کا کلنچر یا رائسر بلان، جو بھی پروڈکٹ پنیری پر سپرے کریں تو وہ پنیری کو لازمی سٹریس دیتا ہے، جس سے 5 سے 7 دن تک اس کا قد بھی رک جاتا ہے اور بعض اوقات یہ جل بھی جاتی ہے۔ اسی لیے جو پرانے کاشتکار ہیں وہ ابھی بھی پنیری پر کسی قسم کی کوئی ویڈیسائیڈ یا جڑی بوٹی مار سپرے نہیں کرتے، تاکہ جو پنیری ہے وہ سٹریس میں نہ جائے بلکہ اس کی گروتھ اور نشو و نما ٹھیک رہے، تاکہ چھوٹی عمر کی 25 سے 30 دن کی جو پنیری ہے وہ آگے جا کے شفٹ ہو، جس نے آگے جا کے اچھا پرفارم کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اب یہ مسئلہ نہیں رہا۔ اب کوٹیوا ایگری سائنس نے ایک پروڈکٹ لانچ کیا ہے جکسا کے نام سے۔ یہ پچھلے 1-2 سال سے مارکیٹ میں ہے، لیکن اس کا پنیری پر استعمال کرنے سے بہت اچھا رزلٹ ملا ہے۔ ایک تو جتنی بھی قسم کی ہماری جڑی بوٹیاں ہیں وہ گھاس نما ہوں، ڈیلا نما ہوں یا چھوٹے پتے والی، ایک تو وہ ساری کور ہو جاتی ہیں، اور دوسرا اس کا سٹریس نہیں ہے۔ بس اس کا جو طریقہ استعمال ہے وہ ہمیں صحیح طرح پتہ ہو، اگر اسی طرح سپرے کریں تو بغیر کسی سٹریس کے ہماری پنیری میں سے جتنی بھی قسم کی جڑی بوٹیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اس کا طریقہ استعمال نہایت ہی آسان ہے۔ جب آپ کی پنیری 12 دن کی ہو جائے تو اس کی سپرے کر سکتے ہیں، اور اگر زیادہ بھی لیٹ ہو تو 18 دن سے لیٹ نہیں کرنی چاہیے، یعنی کہ 12 سے 18 دنوں کے درمیان جب آپ کی پنیری کی عمر ہو تو پھر اس کی سپرے کر دیں۔ اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ اس سٹیج پر جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ 2 سے 3 پتوں کی حالت میں ہوتی ہیں اور ان کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے، تو اس لیے 12 سے 18 دنوں کے درمیان آپ اس کی سپرے کریں تو انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی جڑی بوٹیاں ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ سپرے جب کرنی ہے تو 1 دن پہلے پانی لگا لیں، اور جب فصل میں اچھا بھاری وتر کیچڑ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، پیر آپ کا سپرے کرنے والے کا اندر دسیں تو پھر اس کا رزلٹ صحیح آتا ہے۔ بھاری تار وتر میں آپ نے اس کا سپرے کرنا ہے، اور پھر 24 سے 48 گھنٹے بعد اس کو پانی لگا دینا ہے۔ اس کی جو آپ نے مقدار رکھنی ہے، یہ چھوٹی جو پیکنگ ہے وہ 200 ml کی آتی ہے اور 2 کنالوں کے لیے ہوتی ہے۔ 1 کنال پر 100 ml دوائی آپ نے 15 لیٹر پانی میں ڈال کر کرنی ہے۔ پھر آپ اپنا حساب لگا لیں، جتنی آپ کے پاس پنیری ہے اس حساب سے محلول بنا کے اس پر سپرے کر دیں، یعنی تقریباً یہ 1 لیٹر پانی میں 6.6 ml دوائی بنتی ہے۔ لیکن آپ ان چکروں سے بچیں، جتنی بھی آپ کی پنیری ہے آپ ایک ٹینکی لیں، اس میں 15 لیٹر پانی ڈال لیں اور 100 ml دوائی بنا لیں، اور وہ آپ نے اس حساب سے کرنی ہے کہ 1 کنال جگہ پر پوری ہے۔ جب بھی سپرے کرنی ہے تو اس میں وہ پاڑے یا گیپ نہ رہیں، اور جو ڈبل فوار ہے وہ بھی نہ پڑے، کیونکہ ڈبل فوار پڑنے سے یہ سٹریس بھی دے سکتی ہے۔ اگر آپ دھیان سے اس کی سنگل شاٹ میں بغیر گیپ چھوڑے سپرے کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے کھیت میں جتنی بھی ڈیلا نما، گھاس نما، جیسا کہ گھوڑا گھاس ہوگا اور چوڑے پتے والی جتنی بھی جڑی بوٹی ہیں وہ کنٹرول ہو جائیں گی، اور آپ کی پنیری پر سٹریس بھی نہیں آئے گا۔ سپرے کرنے کے تقریباً 24 سے 48 گھنٹوں کے بعد آپ نے اسے پانی لگانا ہے، پانی سے اسے بھر دیں ایک بار، تو انشاءاللہ یہ تمام جڑی بوٹی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اس کی سپرے کرنے کے بعد اگر بارش بھی آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ پھر بھی سرایت کر جاتا ہے، یہ ایک نیا زہر ہے، تو اس کے لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا اگر اس کی سپرے کے بعد بارش بھی آ جائے۔ جیسے پہلے بتایا کہ اس کی جو استعمال کرنے کا ٹائم ہے وہ بہت کریٹیکل ہے، 12 سے 18 دن کے اندر اندر آپ نے اس کا استعمال کر لینا ہے۔ اگر اس سے لیٹ کریں گے تو پھر جڑی بوٹیاں وہ 5 سے 6 پتوں کی سٹیج پر چلی جائیں گی اور اس کا کنٹرول مشکل ہو جائے گا۔ اور جب بھی سپرے کرنی ہے تو اس پر فلیٹ فین نوزل جو جڑی بوٹی مار زہروں کے استعمال کے لیے ہوتی ہے وہی کرنی ہے، دوسری نوزل بھی آپ نے استعمال نہیں کرنی۔
بس یہ 2-4 باتیں ہیں جن کو اگر آپ فالو کر کے اس کی سپرے کر لیں گے تو آپ کی پنیری سے انشاءاللہ ہر قسم کی جڑی بوٹی کنٹرول ہو جائے گی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔